بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے جماعت سوم کی اردو کا سبق نمبر 9، اللہ تعالیٰ کا انعام۔ سوچیں اور بتائیں آپ کا پسندیدہ تہوار کون سا ہے؟ تو میرا پسندیدہ تہوار عید الفطر ہے۔ آپ لوگوں کا جو ہے وہ آپ لوگ بتائیں۔ مسلمان سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں اور ان کے نام بتانے ہیں۔ مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ آپ عید کی خوشیوں میں دوسروں کو کیسے شامل کرتے ہیں؟ آپ لوگ کیسے کرتے ہیں وہ آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ میں اپنی عید کی خوشیوں میں دوسروں کو اچھے اچھے کھانے کھلا کر اور میٹھی چیزیں کھلا کر شامل کرتی ہوں۔ آپ عید کی تیاریاں کیسے کرتے ہیں؟ ہم لوگ سبھی عید کی تیاریاں کرتے ہیں، نئے کپڑے خریدتے ہیں اور نئی چیزیں خریدتے ہیں اور عید کے لیے خاص پکوان کی تیاری کرتے ہیں، ایک دوسروں کے گھر جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں عید الفطر یکم شوال کو منائی جاتی ہے؟ عید الفطر کی نماز سے پہلے غریبوں کو فطرانہ دیا جاتا ہے۔ کرسمس اور ایسٹر مسیحیوں کے، بیساکھی سکھوں کا، جبکہ دیوالی اور ہولی ہندوؤں کے تہوار ہیں۔ سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تلفظ سیکھیں۔ دوربین، خوشخبری، رمضان، بھیڑ، ضرورت مند، مسرت، مبارک۔ آج 29واں روزہ تھا۔ افطار کے بعد نماز مغرب ادا کر کے سب گھر والے چاند دیکھنے کے لیے چھت پر چلے گئے۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے، اس لیے یاسر اپنی دوربین بھی لے آیا اور چاند ڈھونڈنے لگا۔ وہ رہا چاند۔ یاسر نے خوشی سے چلا کر کہا، کہاں ہے بھائی؟ مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی چھوٹی بہن فاطمہ نے کہا، مسجد کے مینار کے دائیں طرف دیکھو۔ یاسر نے اپنی دوربین فاطمہ کو دیتے ہوئے کہا۔ سب نے باری باری چاند دیکھ کر دعا مانگی اور ایک دوسرے کو مبارک دی۔ باریک سا چاند آسمان پر چمکتا ہوا عید کی خوشخبری دے رہا تھا۔ ہر کوئی خوش تھا۔ جلد ہی سب عید کی تیاریوں میں مگن ہو گئے۔ امی جان نے فاطمہ کو مہندی لگائی اور نئے کپڑے استری کر دیے۔ عید الفطر کی صبح بہت روشن تھی۔ عید کے روز بچوں اور بڑوں نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور سوئیاں کھا کر عید کی نماز ادا کرنے عیدگاہ چلے گئے۔ عید کی نماز کے بعد سب لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے اور عید کی مبارک دی۔ ٹھہریں اور بتائیں سب گھر والے چھت پر کیوں گئے تھے؟ عید کا چاند دیکھنے۔ عید کی صبح سب گھر والوں نے کیا کیا؟ عید کی صبح بچوں اور بڑوں نے سب نے نہا دھو کر کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، سوئیاں کھائیں اور نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ چلے گئے۔ عیدگاہ سے واپس آ کر ابو جان نے بچوں کو عیدی دی۔ ابو جان نے دوپہر کے کھانے پر آس پاس رہنے والے چند ضرورت مند لوگوں کو گھر پر بلایا۔ امی جان نے ان کے بچوں کو بھی عیدی دی اور انہیں عید کی خوشیوں میں شریک کیا۔ شام کو ابو جان یاسر اور فاطمہ کو عید میلے میں لے گئے۔ میلے میں بہت بھیڑ تھی، بہت رش تھا۔ ایک طرف کھانے پینے اور کھلونوں کی دکانیں تھیں، دوسری طرف مختلف جھولے لگے ہوئے تھے، مداری کرتب دکھا رہے تھے۔ یاسر اور فاطمہ نے جھولے لیے۔ واپسی پر ابو جان نے بچوں کو آئس کریم کھلائی، فاطمہ کو گڑیا اور یاسر کو ہوائی جہاز لے کر دیا۔ یاسر اور فاطمہ نے ابو جان کا شکریہ ادا کیا۔ یاسر نے کہا، ابو جان آج ہمیں بہت مزہ آیا۔ ابو جان نے کہا، بیٹا عید کے معنی ہے خوشی، مسرت اور لوٹ کر آنے والے دن کے ہیں۔ عید الفطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھنے کا انعام ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، پیارے اللہ جی، اتنا اچھا انعام دینے پر آپ کا بہت شکریہ۔ اس کی مشق ہے۔ سب سے پہلے ہے دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ بھیڑ، ہجوم، خوشخبری، اچھی خبر۔ عیدگاہ، وہ جگہ جہاں عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ باریک، پتلا، نازک۔ مسرت، خوشی۔ دوربین، ایسا آلہ جس کی مدد سے دور کی چیز قریب دکھائی دیتی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ یاسر عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، اسکول یا پھر عیدگاہ؟ عیدگاہ گیا۔ آج روزہ تھا، 30واں 29واں؟ 29واں۔ یاسر لے آیا، دوربین، خوردبین؟ دوربین۔
फातिमा को मेहंदी लगाई, दादी जान ने, अम्मी जान ने, अम्मी जान ने। आस पास रहने वाले चंद जरूरतमंद लोगों को घर पर बुलाया, अब्बू जान ने या दादा जान ने, अब्बू जान ने। सवाल नंबर 3 है, सबक के मुताबिक लिखकर बताएं कि ये जुमले किसने कहे। सबसे पहला है, मस्जिद के मीनार की दाईं तरफ देखो। ये जुमला किसने कहा था? यासर ने, फातिमा का जो भाई था। ईद के मानी है खुशी, मसरत और लौट कर आने वाले दिन के हैं। ये जुमला किसने कहा था? अब्बू जान ने। वो रहा चांद, ये बोला था यासर ने। कहाँ है भाई? ये बोला था फातिमा ने, जो है यासर की छोटी बहन। अब्बू जान आज हमें बहुत मजा आया, यासर। इसके बाद है सवाल नंबर 4, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सबसे पहला सवाल है, यासर और फातिमा ईद के दिन अब्बू जान के साथ कहाँ गए? यासर और फातिमा ईद के दिन शाम को अब्बू जान के साथ ईद मेले में गए। ईद का चांद किस तरह का होता है? ईद का चांद बारीक सा होता है। अब्बू जान ने बच्चों को क्या क्या खरीद कर दिया? अब्बू जान ने बच्चों को आइसक्रीम, फातिमा को गुड़िया और यासर को हवाई जहाज खरीद कर दिया। रोजे रखने का क्या इनाम है? रोजे रखने का इनाम ईद उल फित्र है। आपको ईद के दिन कौन कौन से काम करना पसंद हैं? तो ये आप लोगों ने बताना है कि ईद के दिन कौन कौन से काम करना आप लोगों को पसंद है। जैसे एक बच्चा हो तो उसको क्या पसंद होगा? नए कपड़े ईद के दिन नहाना, नए कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, अच्छे अच्छे खाने खाना, बड़ों से ईदी लेना और घूमना फिरना, ये सब पसंद होगा। इससे अगला सवाल है, आपस में बातचीत करें और बताएं कि आप ईद कैसे मनाते हैं और इस दिन क्या खास एहतमाम करते हैं। तो आपस में बातचीत करनी है आपने और एक दूसरे को बताना है कि आप कैसे ईद मनाते हैं और क्या क्या खास बातें उस दिन होती हैं। सवाल नंबर 6 है, आपका पसंदीदा त्यौहार कौन सा है और क्यों? इस मौजू पर जमात में बातचीत करें। मेरा पसंदीदा त्यौहार ईद उल फित्र है, क्योंकि ईद उल फित्र रोज पूरा महीना रोजे रखने के बाद हमें अल्लाह ताला का इनाम मिलता है ईद उल फित्र की सूरत में। और फिर इसको ईद उल फित्र को मीठी ईद भी कहते हैं। अच्छे मीठे मीठे और अच्छे अच्छे खाने पकाते हैं, एक दूसरे को ईदी देते हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं, मिलते हैं और बहुत सारा मजा करते हैं। लफ्जों का खेल, मिसाल के मुताबिक दिए हुए अल्फाज के हरूफ की मदद से नए अल्फाज बनाने हैं। खुशियां, नाखुश, खुशी। उसके बाद है एहतमाम, इसमें एक लफ्ज बनेगा माँ और एक लफ्ज बनेगा उम्मत। उस्ताद, इसमें इन हरूफ में से एक लफ्ज बन रहा है साथ और एक बन रहा है दाता। अगला लफ्ज है किताब, इसमें एक लफ्ज बन रहा है बात और एक बन रहा है कुत्ता। इससे अगला सवाल है कवायद सीखें। तस्वीर देखकर खत कशीदा अल्फाज के दुरुस्त मुतजाद खाली जगह में लिखें। अल्लाह ताला ने दिन काम के लिए बनाया और रात आराम के लिए। मौसम खज़ा में दरख्तों के पत्ते झड़ते और मौसम में बहार पत्ते आते हैं। किताब मेज के ऊपर और बिल्ली कुर्सी के नीचे।
پاکستان کے صحرائی علاقوں کی زمین بنجر اور میدانی علاقوں کی زمین زرخیز ہے. احمد خوش لیکن عائشہ اداس ہے. فعل مستقبل. فعل کو کہتے ہیں کام اور مستقبل کو کہتے ہیں آنے والا وقت. جو آنے والے وقت میں ہم کام کرتے ہیں یا ہوتا ہے اس کو فعل مستقبل کہتے ہیں. دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں. ہم کراچی جائیں گے. لڑکے کرکٹ کھیلیں گے. اوپر دی ہوئی مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ کراچی جانا اور کرکٹ کھیلنا ایسے کام ہیں جو ابھی نہیں ہوئے بلکہ آنے والے زمانے میں ہونے کی توقع ہے. وہ کام جس کا کرنا یا ہونا آنے والے زمانے میں ظاہر ہو فعل مستقبل کہلاتا ہے. دیے ہوئے جملوں کو فعل مستقبل میں تبدیل کرنا ہے. یاسر نماز پڑھتا ہے. یاسر نماز پڑھے گا. امی جان نے فاطمہ کو مہندی لگائی. امی جان فاطمہ کو مہندی لگائیں گی. سورج مشرق سے نکلتا ہے. سورج مشرق سے نکلے گا. بچوں نے میلے میں آئس کریم کھائی. بچے میلے میں آئس کریم کھائیں گے. فاطمہ اسکول جاتی ہے. فاطمہ اسکول جائے گی. یاسر اور فاطمہ عید میلے میں گئے. یاسر اور فاطمہ عید میلے میں جائیں گے. اگلا سوال ہے دی ہوئی عبارت درست تلفظ روانی سے پڑھیں اور پوچھے ہوئے سوالات کے زبانی جوابات دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر تھے. ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے اپنے خواب میں بیٹے کو سنایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہے ہیں اسے پورا کریں. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے زمین پر لیٹ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی چھری ان کی گردن پر رکھی تو فوراً وحی نازل ہوئی. اے ابراہیم علیہ السلام ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی. اب اس کے بدلے میں اس مینڈے کو ذبح کرو جو تمہارے قریب کھڑا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈے کو ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا. اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر قربانی کو لازم قرار دیا اور اسے سنت ابراہیمی بنا دیا. اب جو پہلا سوال ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. خواب کے بارے میں جان کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دے رہے ہیں آپ اسے پورا کریں. سوال نمبر 3 ہے مسلمانوں پر قربانی کو کیوں لازم قرار دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے قربانی کو لازم قرار دے دیا اور اسے سنت ابراہیمی بنا دیا. آگے ہے کچھ نیا لکھیں. اپنی کسی یادگار عید کا احوال ڈائری کی صورت میں اپنی کاپی میں لکھیں. تو یہ آپ لوگوں نے اپنی یادگار عید کا احوال ڈائری میں لکھنا ہے. دیے ہوئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. سب سے پہلے ہے مگن. میں اپنے کام میں مگن ہوں. کرتب. آج مداری نے بڑے اچھے کرتب دکھائے. شریک. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ضرورت مند. ہمیں ضرورت مند کی مدد کرنی چاہیے. انعام. استاد صاحب نے مجھے میری اچھی کارکردگی پر انعام دیا یا مجھے اچھی کارکردگی پر اسکول سے انعام ملا. عید الفطر جو ہے وہ رمضان کا انعام ہے ہمارے لیے. آؤ کرے کام. ایک چارٹ پر مسجد، گھر، اسکول اور پارک کی تصویریں چسپاں کریں. ہر تصویر کے نیچے 2 جملے لکھ کر بتائیں کہ ہمیں ان جگہوں پر کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہاں پہ تصویر چسپاں نہیں ہو سکتی لیکن 2 جملے بولے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے مسجد.
مسجد کا پہلا جملہ، مسجد میں جانے سے پہلے جوتے باہر اتار دیں، مسجد میں فضول باتیں نہ کریں، اور مسجد میں ہمیشہ باوضو جائیں، مسجد میں بیٹھ کر کھانا پینا بھی ٹھیک نہیں۔ اس کے بعد ہے گھر میں داخل جب ہوں تو دروازہ بند کر دیں، گھر کے اندر صفائی کا خیال رکھیں، اور جب گھر میں داخل ہوں کوئی ہو یا پھر نہ ہو السلام علیکم اونچی آواز میں کہیں۔ وقت کا خیال رکھیں، اسکول میں نظم و ضبط قائم رکھنا چاہیے اور اسکول کی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے پارک میں ردی چیزیں نہیں پھینکنی چاہیے، مطلب کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا چاہیے، اس کو بھی صاف رکھنا چاہیے، اور ہمیں جو چیزیں بچ جاتی ہیں وہ کسی چیز میں ڈال کر کوڑے دان میں ڈالیں، اور پارک میں کسی اجنبی سے لے کر کوئی چیز نہ کھائیں۔ آگے ہے دیا ہوا پیراگراف غور سے سنیں اور پوچھے ہوئے سوالات کے زبانی جواب دیں۔ عید کی سب سے زیادہ خوشی بچوں کو ہوئی، گوشت بانٹنے سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قربانی انہوں نے دی ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، سب نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دسترخوان بچھا کر کھانا لگایا گیا، سب کو بہت بھوک لگ رہی تھی، سب نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا شروع کیا۔ آج کا خاص کھانا قورمہ، کباب اور پلاؤ تھا۔ کھانے کے بعد سارے گھر والے عید میلاد دیکھنے چلے گئے۔ قربانی دینے والوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اپنی راہ میں قربانی دینے کی توفیق بخشی۔ سب سے پہلا سوال ہے، بچوں کو سب سے زیادہ عید کی خوشی کیوں ہوئی؟ بچوں کو سب سے زیادہ عید کی خوشی اس لیے ہوئی کہ گوشت بانٹنے سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ قربانی انہوں نے دی ہے۔ عید کے دن کا خاص کھانا کون سا تھا؟ عید کے دن کا خاص کھانا قورمہ، کباب اور پلاؤ تھا۔ قربانی دینے والوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر کس بات کے لیے ادا کیا؟ قربانی دینے والوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر اس بات پر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی راہ میں قربانی دینے کی توفیق بخشی ہے۔ اگلا سوال ہے، دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور ان سے متعلق دو جملے بولیں۔ سب سے پہلے تصویر ہے، کسان بیلوں کی جوڑی کے ساتھ کھیت میں ہل چلا رہا ہے اور کسان ہمارے لیے فصلیں اگاتا ہے۔ سپاہی لوگوں کے مال کی حفاظت کرتا ہے اور سپاہی کا کام ہے کہ ملک و قوم میں امن کی فضا قائم کرے۔ یہ گوالا ہے جو دودھ دوہتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں بحفاظت دودھ پہنچاتا ہے، گھر گھر میں جا کر۔ اور یہ پائلٹ ہیں، پائلٹ جہاز اڑاتے ہیں اور لوگوں کو ایک جگہ سے ایک ملک سے دوسرے ملک بحفاظت اور گھنٹوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ دیا ہوا پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ حامد اپنے بھائی عامر کے کمرے میں آیا تو اس کے کمرے کی حالت دیکھ کر بولا، او خدایا اتنی بے ترتیبی! کمرے کی تمام چیزیں بکھری ہوئی تھیں، ٹیلی ویژن چل رہا تھا اور غسل خانے میں پانی کا نل بھی کھلا تھا۔ حامد نے پہلے ٹیلی ویژن اور پھر نل بند کیا تاکہ بجلی اور پانی ضائع نہ ہو۔ چیخ سن کر حامد کمرے سے دوڑ کر باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ عامر زمین پر گرا پڑا ہے اور رو رہا ہے۔ وہ دراصل کیلے کے چھلکے سے پھسل کر گر گیا تھا۔ ابو جان اسے جلدی سے اٹھا کر ہسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے اس کی ٹانگ پر پٹی کی اور اسے ایک ہفتے کے لیے کھیلنے سے منع کر دیا۔ عامر نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ صفائی کا خیال رکھے گا۔ زبان شناسی، دیے ہوئے فعل ماضی کے جملوں کو فعل حال اور فعل مستقبل میں تبدیل کریں۔ سہیل بازار گیا تھا، سہیل بازار جائے گا۔ ثاقب نے کھانا کھایا تھا، ثاقب کھانا کھائے گا۔ کل تیز آندھی آئی تھی، کل تیز آندھی آئے گی۔ بلی نے دودھ پیا تھا، بلی دودھ پیے گی۔ رضا نے سائیکل چلائی تھی، رضا سائیکل چلائے گا۔ دیے ہوئے الفاظ غور سے پڑھیں، ان میں سے اسم معرفہ اسم نکرہ تلاش کر کے متعلقہ خانوں میں لکھیں۔ فیصل، مسجد، لڑکا، درہ خیبر، کرسی، گاؤں، کراچی، کتاب، قائد اعظم محمد علی جناح۔ اسم معرفہ ہے فیصل مسجد، اور کراچی درہ خیبر، قائد اعظم محمد علی جناح۔
اسم نکرہ ہے کرسی، کتاب، لڑکا، اور گاؤں۔ آگے ہے اپنے یادگار تہوار کا احوال 5 جملوں میں لکھنا ہے۔ اپنی نوٹ بک پہ آپ لوگوں نے اپنے یادگار تہوار کا احوال لکھنا ہے۔ آپ کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے اور اس کے کھیلنے کا کیا طریقہ کار ہے، 7 جملوں میں لکھ کر بتانا ہے۔ میرا پسندیدہ کھیل جو ہے وہ کرکٹ ہے، اور اس کا کھیلنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ کھیل سکتے ہیں، اور اس میں 2 لوگ بیٹنگ کرتے ہیں، ایک ان کو جو ہے وہ بولنگ کرواتا ہے، اور جب بال جو ہے وہ دور چلی جاتی ہے تو پھر وہ رن نکالتے ہیں۔ اس میں چوکا بھی ہوتا ہے، چھکا بھی ہوتا ہے، جس میں 4 اور 6 رنز ملتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنا پسندیدہ کھیل بتائیں اور اس کے کھیلنے کا طریقہ کار بتائیں۔ شکریہ۔